ولایت عزت مآب علامہ انصر عباس اجاز صاحب آپ سرگودا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد شمال پاکستان شہنشاہ قصید ذاکر علی با حسن رضا ہاشم آف کمبیر والا جشن پاک سے خطاب فرمائیں گے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد نامتے. سب تو پہلے امیر المومنین علی بن ابی طالب نے مومنوں مبارک دینا. اللہ تعالیٰ نصیب مبارک کرے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد دی ذات تے. میں پڑھن نہیں آیا, میں صرف ایک ربائی پڑھنا. میرا پیر جناب امیر خیبر گیر نبی دا وزیر والد شبر و شبیر کائنات دا ہادی حد للعالمین دا مصداق اللہ دا خانہ زاد محمد دا داماد جبریل دا استاد سیاں دا رہنما انبیاء دا مشکل کشا دی آمد دی مبارک دا لینا. خیر مبارک آکو. میرے کو 15 یہ رجب دی مسافر شام دی 4-5 پڑھن والے ذاکر آنے پہن انہاں دی تو سجان دو میں کوئی نام وار ذاکر نہیں تے میں وصولی کرنی ہے حسب توفیق میری مدد تا کرے سو. جو 15 رجب رجب مسافر شام دی وفات ہے تے ذاکر آ رہے سارے ذاکر آ گئے. بسم اللہ. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء انت الظاہر فلیس فوقک شیء انت الباطن فلیس دونک شیء انت العزیز الحکیم. اللہم کل ولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم. يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء يكفني ما أهمني نزيلك حيث متجهت ركابي وزيفك حيث كنت من البلاد. يا صاحب العصر والزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک و امک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. صلوات باواز بلند. پھر بھی درود محمد و آل محمد کی پاک. ذرا بلند تر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث عن معجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين نار حيدري وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين لا يقاس بهم أحد من الخلق والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما على بقية الآدم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقية الله التي لا تخلو من العطرة الهادية المتخير لعادة ملة والشريعة السبب المتصل بين الأرض والسماء الطالب بدم المقتول بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء. صلوات. ولعنة الله الأبدية دائما على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت مثل الكعبة. صلوات. مالک آپ کی یہ عظیم عبادت قبول فرمائے. بانیان و معاونین جشن کے رزق میں اللہ اضافہ فرمائے.
آل محمد کے گھر کی خوشی کا صدقہ اللہ تمام حاضرین کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا۔ بسم اللہ۔ یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا۔ جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ آپ سلامت رہے۔ 13 رجب کی شب، سرزمین عرب، کعبہ کا سنٹر، فاطمہ بنت اسد کی گود، علی یوں آئے ہیں جیسے محمد کے دل پہ قرآن آیا تھا۔ آپ سلامت رہے۔ بس جشن منائے جاتے ہیں، مجلسیں پڑھی جاتی۔ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، پہلی مرتبہ آپ کی زیارت ہوئی ہے، پڑھنا تو موضوع ہی چاہیے، لیکن میری ایک مجبوری ہے، میں ولایت علی پڑھتا ہوں، اور سنی سنائی بات نہیں، جتنا پڑھنا ہے قرآن ممبر پہ ہے، مصطفیٰ اور 14 کا فرمان ممبر پہ ہے، جتنا پڑھوں گا کتابیں آپ کے سامنے ہیں۔ اپیل کر رہا ہوں، 14 کو سوچنا نہیں، انہیں ماننا ہے۔ اس گھر کے نوکر تیری سمجھ میں نہیں آئیں۔ آپ سلامت۔ اور مجھے سنتے آؤ، سننا بولنا تھوڑا ہے، سننا زیادہ ہے۔ جہاں اچھا لگے تو داد دے دینا، میں آپ کا ممنون ہوں۔ میرے بعد عظیم مداح خان مولا کے تشریف فرما ہے۔ اس گھر کے نوکر آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس گھر کی کنیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس گھر کا سامان آپ کی عقل میں نہیں آئے گا، اس گھر کی سواریاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ علی مدینے سے خیبر آئے، گھوڑے کے اگلے قدم خیبر، پچھلے مدینے مولوی۔ علی کو چھوڑ، گھوڑے کی بات کر۔ دیکھوں گا جشن منانے کون آئے۔ آپ سلامت رہیں بھائی، سارے گھر سے منانے آئے ہو نا مولا کا جشن، ابھی پتہ چل جائے گا۔ علی مدینے سے خیبر آئے، گھوڑے کے اگلے قدم خیبر، پچھلے مدینے۔ میں ملتان پڑھ رہا تھا، میں نے کہا گھوڑے کے اگلے قدم خیبر، پچھلے مدینے۔ ایک اپنا مولوی گلے پڑ گیا، انصر وہ فضائل پڑھ جو عقل میں آئے۔ میں نے کہا جو تیری کھوپڑی میں آ جائے نا، وہ علی نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرماؤ بھائی۔ اس نے کہا تو کہہ رہا تھا علی مدینے سے خیبر آئے، گھوڑے کے اگلے قدم خیبر، پچھلے مدینے، یہ اتنا لمبا گھوڑا۔ میں نے کہا بے ادبی نہ کر، گھوڑا لمبا نہیں تھا، زمین چھوٹی ہو گئی تھی۔ تراب پہ گھوڑا تھا، پھر گھوڑے پہ ابو تراب تھا، پھر سوچ بلانے والا کون ہے، جانے والا کون ہے۔ اس نے کہا کوئی کتاب ہے تیرے کول؟ یہ بڑی بڑی بیماری نے ولایت واسطے ہمیشہ کتاباں مگیں دیا۔ میں نے 14 سال درس پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ مجھے میرا قرآن پہ ہاتھ ہے۔ جس نے کتاب دیکھ کے علی ماننا ہے نا، اس نے کوئی نہیں مانا، اس نے کتاب مانی ہے۔ جس نے ماننا ہے اس نے ماں کے دودھ سے مان کے آنا ہے۔ علی ابن بولو حیدری۔ میں نے کہا یار میں تجھے قرآن سے دکھاتا ہوں، قرآن سے۔ آپ کی توجہ پوری ہوگی، میں نے تمہید میں بڑی باتیں کرنی تھی، چونکہ پہلی مرتبہ آیا تھا، میں نے ساری چھوڑ کے وقت بچا۔ اس نے کہا قرآن میں کہاں رکھا ہے علی کا گھوڑا؟ میں نے کہا لکھا ہوا ہے، صرف گھوڑا نہیں، اس گھوڑے کے سونب کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اوئے ہوئے، میں علی والوں میں پڑھ رہا۔ اس نے کہا مدینے سے خیبر آنا یہ قرآن میں ہے؟ میں نے کہا سورہ یوسف پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی پڑھی۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے کہ یوسف نبی کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا؟ میں نے کہا ہاں پھینکا، کنان کے جنگل میں کنواں تھا، وہاں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینک دی۔ میں نے کہا مولوی صاحب پھینکا تو کنویں میں بھائیوں نے تھا، وہاں سے اٹھایا آپ نے تھا؟ بندہ جشن اچ نہیں آیا، ذرا چپ کرے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں۔ پھر نے کہا پھر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جبریل کو حکم ہوا تھا، اللہ نے فرمایا تھا جبریل جلدی جا، جو کنویں میں گیا ہے وہ حجت ہے، جنہوں نے پھینکا ہے وہ ظالم بھائی ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے جبریل نے یار چھوڑا، ابھی تک یوسف نبی کنویں کی 7 فیٹ پہ نہیں گیا تھا، جبریل نے پروں پہ اٹھا لیا۔ میں نے کہا بغض علی میں اندھا ہو جا تو میرا قصور نہیں، سوچ کے بتا، شاگرد عرش سے کنار آ جاتا ہے، استاد مدینے سے خیبر۔ بولیا ہے تھوڑا جا بولیا ہے۔ ویسے بھی امیر کائنات کی آمد ہے، علامہ ناصر عباس شہید، ان کے درجات بلند، میرے بڑے پیارے۔ میں شام پڑھتا تھا، جب جاتے تھے میرے پاس مہمان ہوتے تھے، اللہ آج کے دن کا صدقہ ان کا درجہ۔ وہ ایک فکرہ فرمایا کرتے تھے جشن کے ایام میں، بس جشن میں اگر بولنا نہیں آتا تو مسکرا ضرور دینا۔ توجہ فرمائیں، کیونکہ جس طرح عاشور والے دن بندہ ہنس تو اچھا نہیں لگتا، اسی طرح 13 رجب پہ بوتھی بنی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ جیو جیو موالیو جیو۔
سلامت. پیغام میرا مختصر وقت میں یہ ہے کہ اس گھر کو سوچنا نہیں، اسے ماننا ہے. علی ولی اللہ شیعت کا روح ہے. توجہ فرما رہے ہیں. سواری سمجھ میں نہیں آئے گی، گھر کا سامان سمجھ میں نہیں آئے گا، حتیٰ کہ نالین پاک سمجھ میں نہیں آئے. بندے کہتے ہیں مصطفیٰ کی تعریف نہیں کرتے. جو نالین پہن کے آقا عرش پہ گئے نا، سدرہ پہ جا کے جبریل رکا تھا، مصطفیٰ کی جوتی نہیں رکی تھی. تیری اپنی مرضی ہے بولنا. حضور نے فرمایا آ جا کہتا آگے بڑھوں گا تو پر جل جائیں گے. جہاں جبریل کا پر جلتا ہے نا، وہاں محمد کی نلین کا تسمہ نہیں جلتا. گھر جا کے سوچنا، جس کی نلین کا مقابلہ جبریل نہ کرے، اس کے علی کا مقابلہ خیبر کے بھگوڑے. جب کبھی یہ نلین ٹوٹ جاتی تھی، یا خود پہ بند لگاتے تھے یا علی کو دیتے تھے. پہلا فکر ہے میری تبلیغ کا، میں تبلیغ کرنے آیا ہوا. جب کبھی یہ نلین ٹوٹ گئی، یا خود پہ بند لگایا ہے یا مولا علی کو دی. کتاب میں دکھاؤں گا. خیبر فتح کر کے نبی مدینے آ رہے تھے، رستے میں خیمہ لگا ہوا تھا. ام المومنین بی بی روایت کرتی ہیں، میں نے دیکھا آقا کی نلین کا تسمہ ٹوٹ گیا. میں قریب آئی، میں نے کہا مجھے دیجئے، میں پیماند لگاتی ہوں. فرمایا تو نہیں. میں کسی بزرگ کو بلاتی، فرمایا نہیں. پھر کون؟ فرمایا خیمے کے دار پہ کھڑی ہو جا، جو پہلا جوان نظر آئے اسے بلا لینا. بی بی کہتی ہیں میں کھڑی ہو کے دعا مانگ رہی تھی، اللہ کرے آج کوئی اپنا آ جائے. جب دیکھا تو سامنے ابو طالب کا بیٹا علی آ رہا تھا. میں نے کہا یا علی، حضور نے یاد کیا. فرمایا مہربانی. بی بی فرماتی ہیں علی آئے، علی نے آ کے پیماند لگایا تو محمد نے جوتا پہنا. دھاندلی ہے، ظلم ہے، بربریت ہے. ضمیر کی عدالت میں فیصلہ کر. جو نبی پوری زندگی پاؤں کی جوتی بغیر علی کے کسی کو نہیں دیتا، وہ دستار غیروں کو دے کے کیسے چلا گیا؟ تیری مرضی ہے بولنا، تیری مرضی ہے بول، تیری مرضی ہے بول. علی ولی و روح تشیع ہے. یہ سورہ اعراف ہے. مالک نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے حبیب اپنے ساتھیوں سے کہہ دے اگر یہ دعوت پہ تیرے گھر آئیں کبھی غیرہ ناظرین انا، یہ تیرے برتنوں کی طرف نہ دیکھیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. جو تیرے مخصوص برتن ہیں نا، یہ انہیں نہ دیکھیں. جڑے بھانڈے ویکھن دے قابل نہ، وہ مسنت بہن دے قابل کی میں ہوتا. ہن کوئی سمجھ آئی نہیں میں کہ پڑھدا پیا. بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ بہت ساری کتب پڑھی ہیں. علی ولی اللہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں. علی ولی اللہ علم والی بات. میرے ہاتھ میں آغا سستانی کی کتاب، اس دور کے بہت بڑے مجتہد، انہوں نے اپنے اس کتاب میں لکھا ہے کہ علی ولی اللہ. کچھ بندے آدھے بے اذان اچ کوئی نہیں، پڑھ لے ہوتا بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو بھی ٹھیک. میں منت کر رہا ہوں، لڑنے کا نام دین نہیں. ابو جہل لڑتا تھا، ابو طالب دلیل سے منواتے تھے. میں بہت بڑے مجتہد کی کتاب پیش کر رہا ہوں. آغا سستانی پہ سوال ہوا ہے کہ آذان میں علی ولی اللہ کب پڑھا گیا؟ انہوں نے فرمایا آذان میں علی ولی اللہ بلال نے مدینے میں پڑھا تھا. نہیں سمجھ آئی میں کہ پڑھا؟ توجہ میری طرف فرماؤ. جب بلال نے پڑھا نا اشہد ان علی ولی اللہ، کچھ بندوں کو مروڑ اٹھی. وہ حضور کے پاس آئے، بلال اذان نہ دے. بلال، یہ بزرگوں نے سنو ہے جناب بلال کو اذان سے روکا گیا تھا. جو روکا گیا تھا نا، وہ زبان کا مسئلہ نہیں تھا، علی ولی اللہ کا مسئلہ تھا. ہر کسی کو ولایت علی برداشت ہی نہیں ہوتی ہے. انہوں نے شکایت لگائی یا رسول اللہ بلال نے بدعت کی ہے، بلال اذان نہ دے. سرکار نے فرمایا اچھا کیوں نہ دے؟ جی اس نے کہا علی ولی اللہ. فرمایا اگر اب بھی علی نہیں پڑھنا تو میں غدیر پہ کیا بتا کے آ رہا. دین کب مکمل ہوا ہے؟ دین کب مکمل ہوا ہے؟ دین مکمل کب ہوا ہے؟ غدیر پہ. الیوم اکملت لکم دینکم. حبیب الیوم مخصوص آج غدیر والے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا. یہ میرے موبائل میں بڑے بڑے علماء اہل سنت کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ ثبوت ہی میرے پاس موجود. طارق جمیل صاحب سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری سے لے کے حنیف قریشی تک، یہ سارے میرے پاس پوری لسٹ ہے. علماء اہل سنت اور شیعہ نے لکھا ہے دین مکمل ہوا ہے جب غدیر پہ من کن تو مولا کا اعلان ہوا. توجہ فرما.
جس کا ہاتھ بلند ہونے سے سارا دین مکمل ہو، اس کے نام سے نماز کیسے خراب ہو رہی؟ چلو نہ بولو، میری بات سمجھو، صرف نہیں بولو، صرف سمجھو ضرور۔ الیوم اکملت لکم دینکم، حبیب آج غدیر کے دن آپ نے دین مکمل کر، اللہ نے انعام دے اپنے حبیب کو، آج دین مکمل ہو گیا، آج نعمت دین مکمل ہوا ہے غدیر پہ۔ جو بندہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا کلمہ پڑھ کے آدم پہ ایمان لا کے آدم کے زمانے میں مر گیا، اس کے لیے آدم والا دین کافی۔ وقت بچاؤ میرا بھائی۔ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح نبی کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے وہ دین کافی۔ جو شیس علیہ السلام کے زمانے میں آیا، ان کا کلمہ، ادریس علیہ السلام کے جتنے نبی آتے گئے ان کی امتیں، ان کے زمانے میں بندہ کلمہ پڑھ کے مر گیا، اس کے لیے دین کافی۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ایمان لایا، مر گیا، دین کافی۔ جو مصطفیٰ کے زمانے میں آیا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، غدیر سے پہلے مر گیا تو پھر کافی، یا غدیر سے پہلے مرنا پڑے گا یا علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ دوسری آیت جو غدیر پہ نازل ہوئی، الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، وہی سورہ مائدہ ہے۔ اس آیت پہ کم پڑھا گیا ہے، تھوڑا اس پہ سننا اور میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ مالک نے یہی غدیر پہ فرمایا، الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، حبیب آج غدیر والے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا۔ نہیں، مجھے لطف نہیں آ رہا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جس کے منصوبے پہ پانی پھر جائے۔ میں جلدی مثال، اس کی تھرتھراٹ بیس تھوڑی کم کر دوں، میں جلدی سمجھاتا ہوں۔ اتھے ہوں یہ ڈھگانا شہر ہے نا، ڈھگانا، اتھے زمیندار بندے بھی ہیں جنہاں دا کول ترکہ ہوندہ، رقبہ ہوندہ، گل میری سمجھتے پہ ہو۔ غدیر پہ کافر مایوس ہوا ہے، کافر، حالانکہ مجمع صحابیوں کا تھا، مجمع حاجیوں کا تھا، مجمع روزے داروں کا تھا، مجمع نمازیوں کا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا۔ من کن تو مولا کے اعلان سے کافر مایوس ہو گیا۔ ایتھے دگانے کسی بابے بیر لائی ہوئے، سیو بیر، ڈوکل بیر، اپنے بالا واسطے ہن یا کوئی نہیں، کوئی نوش بیریاں ڈٹھی ہوئی ہی نے، میری زندگی شہر لگی، میں ویکھی ہیں، تساں کیوں نہیں ویکھی؟ اس ترکہ بیری بڑی دوروں لے آ کے پال کے لائی اپنی اولاد واسطے۔ وہ بیر اس بڑی اوکھی سیو جیڑی آئی نا، ڈوکل آ دیو، سیو آ دیو، سیو جیڑی آئی ودیا بیر، وہ موٹے بیران، وہ پال کے اس بڑی اوکھی جوان کی تھی، بیر لگ گئے تے جڑے شہر دے بالن وہ ہن وٹے مرین دے تے بابے لائیے اپنی اولاد کر، ترکے دا وارث تے ہے بابا، بابے سمجھے ہے۔ اے جڑے وٹے مرین دے ہیں، اے تو چور ہیں، اے تو چوری وٹ، ادو کنک پکی کھلیے، ادو بیر جوان، ادو کنک ہی تباہ کریں دیں، ادو بیر نہیں وٹے مرین۔ بابے ویکھے بے سکولوں آن دیں تو مرین دیں، او چھٹی ٹائم بیری تلے ڈڑکا لے کے بیٹھ، جشن نہیں ہسنا ہی سواب۔ اے دھمی ونجن لگیا، اے مرین دیں، او اس لئے بیٹھا بیری تلے، چورا میں آکھیا بے ٹائم بدل نہ پوس، وہ ٹائم چکا کے آئے، بابے ویکھیا بے تباہی پیو دی، اس منجی اٹھائیں بیر تلے گھات لے۔ گال بڑی بیٹھ بھائی اصل لگا بیٹھے بسم اللہ، بڑی گڈی ساری گال ہے تو میں اپنی بڑی جلدی پہ کرے، انہاں منجی اتھے بابے اپنی بیر تلے، اے چوراں ڈٹھا بھائی اے تو نہیں ویندا، ہن جلے اذان ہونی تے بابے اپنا وہ پگڑی شگڑی کنجنی تے اٹھیں ہونا، او کنک چ لکے بیٹھے ہوندے آ، وہ آدن شکر ہے نماز ہی آئی، دنگانے والوں پہلے والی ہمنا جرم تو ہے کوئی نہ، اس آکھیا بھئی شکر ہے نماز ہی آئی تے بابا پڑھدا بھی ہے، چلو بابے تو پڑھیں، جوان شاءاللہ پڑھیں، جلے بابا ونجے والے مسجد یاد آدھی، حالانکہ جوانی میں عبادت ہونی چاہیے۔ بہرحال وہ بابا جلے مسجد الوائندہ تے وات وٹے مرین دے، بابے مسلح ہی اٹھائیں لے آندہ، مسکرا چھوڑیا ہے، ہون چورا آکھیا بھئی اجڑ گئے ہیں، تو بہن ڈھیٹ آئی، اس آکھے ترکہ ہے میری اولاد دا، تُس یو چور تے وارثہ میں، اٹھ جائے بندہ جیسے سمجھ، نتیجے میں میرے ساتھ رہنا۔ او بابے اور منجی اتھائیں گات لئی، ہون کے ہوندہ، ہون اتھائیں ٹکو راونا بابے دا، اتھائیں مسلح، او ہون بیری دا جڑا وارث بیٹھا ہے، تے وارث دے ہوندیاں ڈکیٹیاں نہیں ہوندیاں۔ کدے گئے بانیاں گال سنیا ہے، سارے سنیا ہے،
وہ ہوں سارے چور پریشان ہیں سکول میں. کدی کدی اللہ چوراں دی سن لینا. یہ گل میں سنی ہوئی ہے بزرگاں. چوراں دعا منگی بھائی شالا بابا مر ونجے بابے نہ کبڑیا ہے. یہ ہور بابے دی گل. جہے بابے علی نو بھونکدے ہن او چنگے بابے کوئی نہ ہو. توجہ فرمانی ہے بھائی. او چوراں دی اللہ سن لئی تے بابے او کہ یا مر ونجے تے یا کدے لگ ونجے. بابے دا حج دا ویزا لگ گیا. پورے شہر نو پتہ لگ گیا بھائی وہ بابا حج تے پہ ویندا بیری حال. او برادری بڑی خوش بھائی شکر ہے ساڈے بزرگ حج تے پہ. تے چور ہی خوش. او دیہڑا مقرر ہے جے بابے ٹرنا ہی. وہ گھر دیگاں زردے دیاں پک گئیاں. تیاری ہو گئی. برادری آ گئی. علی کا واسطہ جو شروع سے بیٹھا ہے. دین مکمل ہوا ہے غدیر پہ. کافر مایوس ہوا ہے غدیر پہ. وہ بندہ میرے ساتھ رہے جو شروع سے ہے. مثال اساون واسطے نہیں, مثال وقت بچاون تے سمجھاون واسطے. بابے دی برادری کٹھی ہے. بابے دی برادری کٹھی ساری مبارکہ پہ دین. چوری ودن چوری مبارکہ پہ دین. چورا مجبور ہو کے دیتی. کوئی مجلسہ سن دے رہے ہو غدیر دی مبارک بھول گئے ہو. ہے داری مبارک چورا بھی دیتی تیری زندگی ہوئے. مبارک چورا بھی دیتی تے برادری بھی دیتی. برادری پہ سمجھ آئی بھئی چور ہی ہمدار دن. تے انہاں دی نگاہ تا ترکے تے آئی. اوئے ہوئے 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 مبارکہ ہو گئیاں. مختصر کرام بابے پاسپورٹ سنبھال لیا تے تھیلا حج والا وہ گٹ چ پا لیا تے کار چ بابا بہ گیا بھائی گیا لاہور ایئرپورٹ تے. جڑے چور ہیں سارے وہ کار کول کھلے تے وہ ہن لڑیاں کھلے پیندے تے ایک دوسرے اشارے کرے دین. شکر ہے کار ہی نہیں گئی تے ایسی بیری تلے پچھو ترکا جو بے وارے سمنا ہے. اے تے پیا ویندا جڑا دیوں رات اٹھائی ہوندا ہے. خدا دا شکر ہے کار ٹرن لگی تے بابے کار ڈرائیور میں کہ چھوڑا کھلو میں روک کے نا بابے شیشہ کھول کے نکے بھرا نو ساڈ کے باں ناپ کے آدا ہے میرے تو بعد ترکے دا خیال رکھیں. اتھے کافر مایوس ہو گئی. اوئے ہوئے پیچھے رہ گئے ہو. فتح مکہ کے وقت اسلام کے دشمن دین میں داخل ہو گئے تھے. غدیر پہ علی کا ہاتھ بلند ہوا کافر مایوس ہو گیا. سلامت رہو جو سمجھ کے بولے. مولوی سے نہ پوچھ کے علی کیا ہے. کسی مولوی کے کہنے پہ علی نہیں چھوڑنا. قبر میں مولوی نہیں آئیں گے علی آئے گا. قرآن کی عزت کے سمت نوکر بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. میرا موضوع یہی ہے. موبائل تو آٹے جیب بچے نا موبائل یہ مجلس لائیو چلتی پہ جشن لائیو یہ لائیو چلاؤ تو میں کروڑ جگہ تے ویکھ سکیں. اتھے انسر کھلا ہے ہوں حسن رضا آچم اتھے پڑھ سن تے بندہ ملتان لاہور جنگ لکھنؤ عراق ایران نجف قوم چلی ہانگ کانگ کینیڈا بیٹھا ویکھ لے سی لائیو جو چلتا پہ. ایو سیم بندہ اتھے نظر آ سی. میں مولوی انسر پڑھ دیں اتھے پہ تے پورے پاکستان بندہ اپنے کمرے پہ آئی موبائل کھولے تو میں سامنے. ایک مولوی ایک وقت 1000 جگہ تے جا سکتا ہے. علی 40 جگہ افطاری کرے. نہیں یار تسی میرا مزاج نہیں سب میرے وال ملتے نہیں پہ. میں نے ایک مولانا سے کہا یہ جو موبائل ہے مولانا صاحب وہ ایک مسئلے پہ اختلاف ہو گیا تھا. میں نے کہا اس میں ابھی ٹچ کروں تو چلی کہتی ہیں دنیا کا آخری کونا ہے. وہاں بیٹھا ہوا بندہ مجھے نظر آئے گا. کہنے لگے جی آئے گا. ویڈیو کال کدی نہیں کی تھی. آندا ہے نا سامنے یہ موبائل چڑا ویندا نا. یہ 50 سال پرانا مرے ہوا بندہ قبر جو اٹھاؤ نا تو نہ آکھو بھائی میں ڈھنگانے چ بہ کے تھے امریکہ لین ویدا پیاں. اس آخیا تو کوڑ مرے نا کیونکہ اس موبائل ڈٹھے نہیں وہ اتنا علم ہی نہیں. علم جتنا بڑھتا جائے جہل پیچھے رہ جاتا ہے. کائنات کا علم علی کے جوتی میں ہے. میں بالکل اب آخری نماز پہ آ گیا ہوں. میں چھوڑنے جا رہا ہوں. میں نے کہا مولانا یار یہ موبائل جو ہے یہ میں بیٹھا ہوں یہاں سرگودا میں بات ہو رہی تھی سرگودا میں اور بندہ بیٹھا ہے امریکہ میں میرے سامنے آ گیا. اس نے کہا آ گیا. میں نے کہا اس میں کیا ہے مجھے یہ تو سمجھا. اس نے کہا مجھ سے نماز روزے کا مسئلہ پوچھ. میں نے کہا یہ کس سے پوچھنا. اس نے کہا جس نے بنایا ہے. جشن تے آئے ہو یار. میں نے کہا کس نے بنایا. اس نے کہا انگریز نے بنایا. میں نے کہا خدا کا خوف کر جب انگریز کا بنایا ہوا موبائل تیری عقل میں نہیں آتا اللہ کا بنایا ہوا علی تیری کھوپڑی میں کیسے آئے گا. آپ سلامت آپ سلامت. یہ 4 کتابیں ممبر پہ ہیں جن سے پڑھ رہا ہوں. خدا کی قسم علی ولی اللہ ماں کے دودھ سے ملتا ہے. میرے ہاتھ میں امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ ہے. میں حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں.
اہل سنت کی 2 کتابیں لکھو، فصول المہم، ریاض النظرہ، دونوں میں موجود ہے۔ غدیر کے اعلان کے بعد نبی نے علی کو سامنے بٹھا کے فرمایا یا علی جو میرے ذمہ تھا میں نے کر دیا، لیکن ہر بندہ تجھے نہیں مانے گا۔ لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی تیری محبت وہ رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا، تجھے وہ بھونکے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ میرے جانے کے بعد کوئی بندہ اعتراض کرے مولوی کچھو چھڑیا گال نہیں کھلا کٹیں دائی، یہ آدھن بندے ہونے بندے آدھنے گال لیں نعوذ باللہ۔ کسی کو بھی حرامی کہنا جرم ہے، دشمن علی کو حرامی کہنا محمد کی سنت ہے۔ خلق عظیم کے مالک نے فرمایا ہوتا میں کبھی نہ کہتا، تیرے مذہب کی سب سے بڑی کتاب میں نے تجھے دکھا دیا ہے۔ ویسے قرآن میرے ہاتھوں پہ ہے، سورہ آراف پڑھ ذرا، قرآن تو دیکھ، خلق عظیم کے مالک پہ نازل ہوئی کتاب اللہ نے بھیجی، اس سے بڑا اخلاق کسی کا نہیں۔ سورہ آراف میں مالک نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرما رہا ہے اس بندے کی مثال کتے جیسی ہے جو حجت کو بھونکتا ہے۔ پتہ نہیں کتھے پڑھے نہ آگیا جیسے نے کھلا پڑھا، توجہ فرما رہے ہو؟ اس بندے کی مثال کتے جیسی ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ اچھا سورہ جمعہ، مثل الذین تورات ثم لا يحملها كمثل الحمار يحمل اسفارا، سورہ جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ نے فرما رہا ہے کچھ بندے ہیں، بندے نہیں یہ گدھے ہیں۔ بندے کو کتا بھی اللہ نے فرمایا ہے، بندے کو گدھا بھی۔ آگے فیصلہ کون آیات ہے؟ سورہ قلم۔ ولید ابن مغیرہ یہ مسخرہ کرتا تھا، ہنساتا تھا لوگوں کو، نقلیں ارتاتا تھا، آمنہ کے ڈال کی نقلیں کر کے بندے ہنساتا تھا۔ ولید ابن وقتی کریں دا یار وقتی، اللہ کو جلال آیا، اللہ نے اس کے بارے میں چاند آیات بھیجیں۔ مالک نے فرمایا حبیب پریشانی ہونا، یہ جو تیرا مسخرہ کر رہے ہیں نا، یہ سورہ قلم ہے۔ مالک نے فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، یہ تو ہے ہی حرام زادہ۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بابوزو کھڑا ہوں، یہ ممبر ہے۔ اتلم بعد ذالک زنیم، یہ جو تیری نقلیں اتار رہا ہے یہ تو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں، یہ تو ہے ہی حرام زادہ۔ ولید اپنے گھر آیا، آ کے اپنی اماں سے کہتا ہے سچ بتانا میں کس کا ہوں؟ اس نے کہا تو مغیرہ کا بیٹا ہے، کہتا ہے نہیں اماں سچ بتا۔ اس نے کہا لات منات اس جگہ تو مغیرہ کا بیٹا ہے، نہیں اماں۔ ماں کہتی ہے پاگل تو نہیں ہو گیا، میں دعویٰ کرتی ہوں تو راج وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اماں کروڑ قسمیں کھاتی رہے، جس نے بھرے مجمع میں مجھے حرامی کہا ہے نا اماں، اس محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ علی ولی اللہ شیعت کا روح ہے۔ 5-6 کتابیں میرے سامنے ہیں اور اتنا وقت نہیں رہا کہ میں سارا پڑھوں، بس آخری بات سنو اور ایک روایت اور۔ یہ تیرے مذہب کی معتبر ترین کتابیں میرے ہاتھ، القطرہ ہے، بہار الانوار ہے، علل الشرائع ہے، بہت ساری کتابیں ہیں جن میں لکھا ہے۔ ایک بندے نے مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام پہ سوال کی، بلند صلوات بلند صلوات۔ مولا اگر کوئی بندہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، باریش ہو، مراب ہو، بڑا شریف بندہ ہو، سارا علاقہ عزت کرتا ہو، بڑا ہی نیک ہو، برائی کے قریب نہ جاتا ہو، لیکن علی کی ولایت نہ رکھتا ہو، گزارا ہو جائے گا۔ صادق امام نے فرمایا واللہ ما جعل اللہ نبیا قط الا بولایتنا۔ صادق امام نے فرمایا تم عام بندے کی بات کرتا ہے، مجھ صادق کو اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے کوئی نبی نہیں بنایا جب تک اس نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا۔ تکڑوں کے بمی جب تک اس نے ہم 14 کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ مسجد کوفہ میں ممبر پہ علی ہیں، اللہ نے علی کی ولایت کائنات کی ہر شے پہ پیش کی ہے، ہر شے پہ پیش کی۔ مفضل صحابی ہے، مولانا صادق پاک کے پاس ہے، مولانا نے فرمایا مفضل عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھ ثواب زیادہ ہوگا۔ مفضل نے کہا مولا اس کی کوئی خاص خوبی ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے، یہ پتھر وہ ہے جس نے علی ولی اللہ پڑھا ہے۔ اوئے ہوئے، میں آخری جمعہ پہ آ گیا ہوں، کوفہ کی مسجد میں علی بیٹھے ہیں، صحن میں اوپر سے پرندے گزرے، 2 کتابیں تو آپ بھی یہاں پڑھی جن سے پڑھ رہا ہوں، اوپر سے پرندے گزرے، امیر کائنات نے دیکھا، پرندوں کو کچھ کہا، انہوں نے سنا، علی مسکرایا تو تھک گئے، میں بالکل چھوڑیندہ بھی، میں بالکل آخری جمعہ، مولا سلامت۔ پرندوں سے امیر کائنات نے گفتگو کی، مجمع میں ایک بندہ بیٹھا تھا جو علی کو اپنا جیسا سمجھتا تھا۔ توجہ فرمانا، میں زور نہیں لگا رہا ہے فکرے پہ، زیدی صاحب کی بلا سے کسی نے پوچھا کہ آپ خطابت میں زور لگاتے ہی نہیں،
انہیں فرمایا بات میں زور ہو پھر زور نہیں لگانا پڑتا. اس گل وچ بڑا زور ہے جڑا سمسی میں سلام کرساں. خدا کا واسطہ 14 کے اختیارات پہ شک نہیں کرنا. ان کے اختیارات پہ جو بندہ شک کرتا ہے نا وہ مجمع میں آتا مرد ہے, گھر عورت بن کے جاتا. نہیں تھوڑا معیار تھلے. آپ سلامت رہے, سلامت رہو بھائی. حیدری پرندے گزرے, امیر کائنات نے پرندوں سے گفتگو کی. ابن صدیہ مجمع کے سنٹر میں بیٹھا تھا. یہ خوارج کا لیڈر ہے, بعد میں یہ امیر کائنات کے سامنے آیا اور مولا کی تلوار سے یہ فنار ہوا. لیکن اس وقت یہ بھی نماز پیچھے پڑھ کے بیٹھا تھا. اوئے ہوئے بڑی ساری گل ہے. اس نے اپنے ساتھی کو نہیں ماری, بیٹھا ہے مجمع کے سنٹر میں, امیر کائنات پرندوں سے گفتگو کر رہے ہیں. اس نے اپنے ساتھی کو نہیں آئے ارک ماری, ارک مار کے اشارے چاہتا ہے. علی رو بیٹھا پہندا ہے ساڈے تے, پکھی کسے دی سن دین. اللہ کرے سی پنجابی تے بول پاؤ. اے پکھوے نے, اے جانورے نے, کسی دی سن دین. جلے کتاب میں پڑھدا پیام نا میں آکھیا او جانور نہ تو جانور آؤ. اور ساتھی کو نہیں ماری, اشارے میں کہتا ہے پرندے ہیں بھلا یہ کوئی باتیں کرتے ہیں, ہم پہ علی روب ڈال رہا ہے. مجھے رب کعبہ کی قسم امیر کائنات نے اس کا ارادہ سمجھا. فرمایا قمبر اٹھ جلدی جا, ان پرندوں کو کہے علی تمہیں مسجد بلاتا ہے. آخری بات ہے بھائی, توجہ فرماؤ. حیدری سلامت رہو, توجہ فرما رہے ہیں. میں پھر کبھی آیا میں قرآن سے ثابت کر کے جاؤں گا علی ولی اللہ. امیر کائنات نے کمبر کو حکم دیا, جناب کمبر دوڑے, پرندے جا رہے تھے. اللہ کرے سارا مجمع سمجھے اور پھر بولے, نہیں تو مجھے معرفت والے نظر آ جائیں گے. جناب کمبر نے پیچھے سے آواز دی. برا بن عازب صحابی رسول راوی ہے اس روایت. جناب کمبر کہتے ہیں پرندو علی نہیں, علی کا نوکر کہہ رہے واپس آ جاؤ ورنہ کبھی اڑنے نہیں دوں گا. کوئی بیٹھا ہے کلندر مزاج بندہ. فوراً پرندے مڑے. بڑی تیز سپیڈ والی تقریر کے بلاتے گئی, موقع شکر خود تھوڑی انتظار ختم. پرندے فوراً حکم امیر کائنات کا. آگے سے نوکر علی کے نوکر نے کہا آ جاؤ ورنہ میں اڑنے نہیں دوں گا. پرندے فوراً آ گئے. پرندے تھے مولوی نہیں تھے. تیری زندگی ہوگا جڑا سمجھ کے بولے ہیں. اور بے فکر پہ وجنا وینا ہے کہ نہیں وینا, استخارہ کرنا ہے کہ نہیں, واجب ہے کہ مستحب ہے. توجہ نہیں فرما رہے. علی اتنا واجب ہے محمد نہ پہنچائے رسالت نہیں بچتے. فوراً پرندے آئے. سید ہاشم بارانی نے اپنی کتاب مدینۃ الماجد یہ ممبر پہ اس میں لکھتے ہیں 7 پرندے تھے علی کے سامنے آ کے یوں بیٹھے جیسے باادب ریت اپنے سردار کے سامنے بیٹھے. میں اس بندے کا سلام کروں گا جو زندہ جشن میں بیٹھو اور پھر چپ کر جائے. ایک پرندہ آگے بڑھا, اس نے اپنی بولی میں کچھ کہا. امیر کائنات نے فرمایا اپنی بولی نہ بول, میں علی کہہ رہا ہوں عربی بول تاکہ سارے سنے. ایک ایسا بیٹھا جس نے میرے اختیار پہ شک کیا ہے, اور جس کو نہیں ماری ارک ماری آئی, جے لے اس ارک ماری آئی نا نہ لا لینو تو اس آکے بھئی علی رو پہ پہندا تے علی مولا پر خساد لے پرندے ساد لے تے پرندے ہی آ گئے تے پرندے نال گل بات ہن پورے مجمع دے سامنے شروع ہو گئی. اولے جن ارک ماری آس نو اس ڈٹھا بھئی اے سر تلے کیتی ویندا تلے گوڑیاں دے ہٹھا سر پہ تو نیندا آئی. اس ارک مار کے کہ سر اتا چاہنا سامنے علی ہے. لطف لینا چاہیے تھا فکر ہے. تو نے علی پہ شک کیا, اب سر اٹھانا. سارا مجمع متوجہ ہوا, پرندہ عربی بول رہا ہے, کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین. فرمایا میرا بھی سلام, اتنا بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ پرندہ کہتا ہے یا علی بصرہ جا رہے ہیں. فرمایا بصرہ لمبا سفر ہے, عراق کی گرمی ہے, اللہ کی نازک مخلوق کو تمہیں بھوک پیاس نہیں لگتی؟ کہتا ہے مولا بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے. فرمایا پھر کیا کرتے ہو؟ یا علی تیری عزت قسم, تیری عظمت قسم, تیری امامت کی قسم, جب بھوک لگے 14 پہ درود پڑھتے ہیں بھوک ختم ہو جاتی ہے, پیاس لگے تیرے دشمن پہ لعنت. بولے بولے سنجلے میں بھاگ گیا. بات سمیٹ دی میں نے کتابیں. آخری بات, جشن میرا تمام اور قرآن پاک سے ایک آخری فکرہ برداشت ہے آپ کی. میں بالکل آخری فکرہ پر, یہ وعدے سے آخری آیت ہے, بس ترجمہ ہے. علی کا واسطہ علی کو سوچنا نہیں, انہیں مانا. قبر میں جائے گا تو پتہ چلے گا علی کسے کہتے ہیں. قرآن گواہ ہے. قرآن سورہ آل عمران پڑھ کے دیکھو, عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں. عیسیٰ فرماتے ہیں احیی الموتى باذن اللہ. میں پھر کبھی آیا تو مفصل باتیں ہوں گی. عیسیٰ فرماتے ہیں میں مردے زندہ کرتا ہوں, صرف کہ یہ نہیں کر کے دکھائے.
میں پرندے بناتا ہوں، بنا کے مٹی کا پھونک مار کے اڑا کے دکھائے۔ عیسیٰ اللہ کی چھوٹی نشانی ہے، علی بڑی نشانی۔ آخری بات جی، ایک سورہ ہے مختصر سا اور میں 2-3 منٹوں میں سمیٹ۔ مالک نے اپنی کتاب میں سورہ فیل بھیجا، ہاتھی والا سورہ، سب کو یاد ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حبیب آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آپ سلامت رہو بابا جی۔ یہ یمن میں یہودیوں نے کہا کہ ہم اپنا کعبہ بنائے، بندے مکے کیوں جاتے؟ صنعاء جو یمن کا کیپٹل ہے اس میں ایک پتھروں کا کمرہ بنا کے یہودی سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ بھی پتھروں کا وہ بھی پتھروں کا، کچھ فرق نہیں ہے ان دونوں میں۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، بندوں کا بنایا ہوا۔ یہ جو اللہ نے بنوایا تھا نا بیت اللہ، یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تسی چاکھو میں مولوی تھوڑے گئے ہیں، مولا دے مداح خارن تھے، وہ انج عزت پہ کریں دے مولوی دی، حالانکہ تھوڑے کیا کھلا، سارا مجمع چپ کر گیا۔ ابراہیم رضی اللہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل رضی اللہ نہیں، اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر ضد کا نام دین نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے۔ جو پتھروں سے دیواریں بنائے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، جو سنٹر میں آئے وہ رضی اللہ کیسے؟ میری تقریر تمام ہونے جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ہاتھیوں کے لیے ابابیل بھیجے۔ اس نے ابرہہ نے یمن میں کعبہ بنوایا اور کہتا ہے ہم اسے بنوائیں گے، یہ ہے بیت اللہ۔ کوئی حج کرنے نہیں گیا، پریشان ہو گیا، ساتھیوں سے کہتا ہے کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اگر نقلی چلانا ہے تو پہلے اصلی گرا، جب تک اصلی بیٹھو نقلی نہیں چلتا، نقلی جتنا بھی چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے، ایک دن آ جاتا ہے نقلی اصلی کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہے آپ نہ ہوتے نا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ختم 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 ختم، نعرے کا وقت ہی نہیں رہا۔ اس نے کہا اچھا گراتے ہیں کعبہ، یہ ہاتھیوں کو لشکر لے کے آیا۔ اللہ نے مقابلے میں کیا بھیجے؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل۔ بھائی یہی سمجھنا ہے، یہی فکر ہے، یہیں پہ ختم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ارسال کیے ہاتھی کے مقابلے میں ابابیل۔ یہ ہر ابابیل کو پستول آئی، کلاشنکوف چاہیے بتا، کوئی فوجی بیٹھا تھا گواہی دے سی بھائی جیڑی یہ ہوندی ہے نا یہ ہاتھی، یہ عام گولی نال نہیں مرد، یہ 12 بور نال نہیں مرد، یہ مرد ہے جی 3 نال وڈی گولی نال مارنا۔ ہاتھی اور ابابیل کی چونچ میں چھوٹی سی کنکری، علی واسطے یار، علی واسطے قرآن کی عزت کی قسم، جو بھی دور آ جائے نا علی پڑھنا بھی مشکل ہے، علی سننا بھی مشکل ہے۔ کوئی ڈاکٹر بیٹھو تو اس سے پوچھ لینا پنکریاز خراب ہو تو میٹھا ہضم نہیں ہوتا، گردے خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا، معدہ خراب ہو تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، اماں خراب ہو تو علی ہضم نہیں ہوتا۔ نہیں ہر بندہ علی کی ولایت سن سکتا، نہیں ہر بندہ پڑھ سکتا۔ مصطفیٰ کا فرمان ہے اما شریف ہو تو علی کی ولایت سمجھ میں آتی ہے۔ ابابیل کی چونچ میں چھوٹی سی کنکری ہے، اس نے ماری نہیں فقط چھوڑی۔ جس ہاتھی پہ وہ کنکر آیا قرآن کہہ رہا ہے فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، وہ ایسے بن گیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اللہ ابابیل کے چونچ والے کنکر سے ہاتھی کا بھوسا بنوائے، مولوی کی بوتھی نہیں بنتی، علی انگلی سے خیبر اڑائے۔ برداشت ہے تیری، برداشت ہے۔ بات پوچھتا ہے کیڑی کتابیں لکھیا کھلا ہے خیبر اڑامنا؟ ابابیل آئے، بات ختم، انہوں نے کنکریاں برسائیں، ہاتھی فی النار ہو گئے، اللہ کا گھر بچ گیا۔ ان پرندوں میں جو ابابیل آئے تھے ایک بیمار ابابیل تھا، علی کا واسطہ میری بات آخری اس پہ غور کر۔ وہ بیماری کی وجہ سے آہستہ اڑتا ہوا آیا، پیچھے رہ گیا، جب پہنچا تو ہاتھی فی النار تھا۔ سار اٹھا کے کہتا ہے مالک میری نوکری قبول نہیں، ایتھے بولی یہ جشن مناونا ہے۔ مالک نے فرمایا قبول ہے، یہ پھر کنکر کہاں لے کے جاؤں؟ جنہیں مارنا تھا ان کا بھوسا پہلے بن گیا، بیمار تھا اس لیے آہستہ آیا، بیماری تیری طرف سے ہے۔ مالک نے فرمایا پریشان ہو، کنکر چونچ میں رکھ، کعبے کی چھت پہ بیٹھ انتظار کر۔ بھائی علی کا واسطہ تیاری کرنا، بہت بڑا ولایت کا فکر ہے۔ میں اللہ تجھ سے بڑی نوکری لوں گا۔ ابابیل کو فرمایا میں اللہ تجھ سے، سارے بولو بڑی نوکری۔ کون سی نوکری؟ بھائی یہ ذہن میں رکھنا، پرندہ آ گیا، اللہ کا وعدہ تھا، بیٹھ گیا، جنگیں آتے نہیں، پرندہ بیٹھا رہا، دور گزرتے رہے، پرندہ بیٹھا رہا، تیرے نبی کا دور آیا، پہلی جنگ بدر آئی، یہ اٹھا، مالک جاؤں نوکری کے لیے، فرمایا بیٹھ، علی ہے،
ओहद आई, बंदे भाग रहे थे, अबाबील देख रहा था, मालिक जाऊं फरमाया बैठ ली है। खंदक आई, मालिक जाऊं फरमाया बैठ ली है। खैबर आई, मालिक मैं जाऊं फरमाया बैठ ली है। जंगें आती रही, परिंदा उठता रहा, अल्लाह इसे बिठाता रहा। हैरान होकर कहता है तू वादा खिलाफी फरमाता नहीं, वो वादा कहाँ गया? बड़ी नौकरी कौन सी होगी? तेरे नबी का दौर जा रहा है, जंगें खत्म हो रही हैं, अगर नबी के किसी दुश्मन को मार देता तो बड़ी नौकरी हो जाती। अल्लाह ने फरमाया जल्दी ना कर, थोड़ी देर इंतजार कर। आखिरी हज करके नबी गदीर के मैदान में आया, फलानों का मिंबर बनाया, बाजू पकड़ के फरमाया मन कुंतु मौला फाज़ अली मौला। ऐलान के बाद हारिस ने कहा अगर तेरी तरफ से है तो नहीं मानता, अगर अल्लाह की तरफ से है तो उसे कहे पत्थर भेजे। अब अल्लाह ने फरमाया उठ अबाबील। एक तो माशाअल्लाह मिंबर पाक ते जल्दी जल्दी नियाजा रख लो तो टाइम ही बचाओ। बीबी दे अगे गुजारिश है कि वो अपनी नियाज मिंबर पाक ते भेज दे सन। एक दो ऐलानी समात फरमाओ। 18